بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے اور کیسے اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو جب انسان دائرہ اسلام سے نکل گیا تو وہ کافر ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو جب وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ہوا کہ اپنی ہی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ وہ الفاظ جن میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لے، میں نہیں پڑھوں گی، اور وہ یہ کہہ دے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، ہندو ہو جاؤں گا۔ یہ کفریہ الفاظ ہے، ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھروں میں بولتی ہے کہ اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنے ہوں گے۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اور لوگ اکثر داڑھی کی توہین کرتے ہیں یا اس کے علاوہ سنتوں کی توہین کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کے الفاظ بولیں گے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ہی بیویوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ معروف مذہبی عالم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہو اور ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے جواب میں کہہ دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور ان کی طلاق ایسی ہو جاتی ہے یعنی کنایہ الفاظ سے، یعنی بیوی بول دے کہ مجھے فارغ کر، اور شوہر کہہ دیتا ہے کہ جا، میں نے تجھے فارغ کیا، مراد اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جملہ بیوی کے طلاق کے مطالبہ کے بعد کہاں ہو، یا مذاکرہ طلاق میں کہاں ہو، یا اس جملہ سے طلاق کی نیت ہو، تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو گئی،
اور نکاح ختم ہو گیا۔ جب طلاق واقع ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا، تو جب یہ مباشرت کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ یہ بندہ اپنی ہی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ طلاق دینا اور بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا ابلیس کو انتہائی پسند ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اس کا سب سے زیادہ مقرب وہ بیٹا ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، یعنی فلاں سے زنا کروایا، فلاں آدمی سے چوری کروائی اور فلاں آدمی سے قتل وغیرہ کروایا، تو وہ بڑا شیطان کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو معمولی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم بہت خوب ہو، یعنی تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو۔ آمش بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے۔